اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد جی تھوڑی دیر پہلے آپ کی امامت میں ہم نے نماز جنازہ پڑھی ہے۔ نماز جنازہ سے قبل آپ نے جو تکبیرات جنازہ کے متعلق جو بات کی ہے کہ یہ فرض ہیں، اگر رہ جائیں تو کیا کرنا چاہیے، بہت سارے لوگ اس باب میں غلط فہمی کا شکار ہیں، اور اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ نماز جنازہ چھوڑ ہی دیتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب چلی گئی ہم سے۔ تو اس میں تھوڑی جس طرح آپ نے وہاں پر وضاحت فرمائی، تھوڑا اس مسئلے کو آپ بیان فرما دیں جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جناب شکریہ حافظ فرید صاحب کہ آپ نے اس مسئلے کی طرف توجہ دلوائی۔ تو میرا تو یہ ہے کہ میں تقریباً ہر نماز جنازہ میں جہاں بھی شریک ہوتا ہوں تو کوشش ہوتی ہے کہ وہاں تقریر کرنے میں اس مسئلے کی وضاحت ہو جائے تاکہ جن لوگوں کو نہیں پتہ ان کو علم ہو جائے۔ اور پھر یہ میں ہی نہیں، میرے اساتذہ بھی مفتی امین الحق صاحب اور بڑے بابو صاحب قبلہ آپ بھی نماز جنازہ میں اس مسئلے کی وضاحت کرتے رہتے تھے۔ تو مسئلہ اس طرح ہے کہ چونکہ 4 تکبیر نماز جنازہ میں فرض ہیں اور اس میں جو کچھ پڑھنا پڑھانا ہے وہ مسنون ہے، تکبیرات جو ہیں وہ فرض ہیں۔ تو 4 تکبیرات جو ہیں یہ اسی کا نام نماز جنازہ ہے، اور اسی لیے پہلی تکبیر کے بعد ہم ثنا پڑھتے ہیں۔ وہ ثنا اگر اس میں جو زائد الفاظ ہیں وہ نہ بھی پڑھے جائیں، نماز والی ثنا پڑھ دی جائے تو بھی ثنا ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح دوسری تکبیر کے بعد جو ہم دروشی پڑھتے ہیں اس میں بھی ہم کچھ الفاظ زائد پڑھتے ہیں، اگر وہ زائد الفاظ نہ پڑھیں، وہ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں وہی پڑھیں تو بھی نماز جنازہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر دعا ہے، دعا تیسری تکبیر کے بعد جو ہے وہ دعا پڑھتے ہیں۔ تو اس دعا میں عموماً جو ہے وہ اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ بڑوں کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ چھوٹوں کے لیے جو ہے وہ اللہم اجعلہ لنا، لڑکے کے لیے بچے کے لیے، اور اللہم اجعلہ لنا جو ہے وہ بچی کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ تو اس میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ دعا یاد نہ ہو یا اس وقت نہ پڑھ سکے تو کوئی بھی دعا پڑھ لے تو نماز جنازہ ہو جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ 4 تکبیرات جو ہیں وہ فرض ہیں، ان میں سے کوئی تکبیر بھی اگر رہ جائے تو نماز جنازہ نہیں ہوگا۔ عمومی طور پر جو آج کل لاؤبالی ہے اور لاپرواہی ہے دین سے اور اس ایسے مسائل سے، تو نہ ایسے مسائل لوگ علماء سے پوچھتے ہیں اور نہ ہی آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اکثر دیکھا ہے نماز جنازہ میں آ کے لوگ شریک ہو جاتے ہیں، اور کئیوں سے 1 تکبیر رہ جاتی ہے، کسی سے 2 رہ جاتی ہیں، کسی سے 3 رہ جاتی ہیں، اور جب امام صاحب سلام پھیرتا ہے تو وہ بھی ساتھ میں سلام پھیر دیتے ہیں۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس طرح کرنا چاہیے کہ جب 1 تکبیر رہ جائے تو امام صاحب سلام پھیرے تو 1 تکبیر اللہ اکبر کہہ کر کے سلام پھیر دے تو اس کی نماز جنازہ مکمل ہو۔ 2 رہ گئی تو 2 دفعہ کہہ دے، سلام نہ پھیرے امام صاحب کے ساتھ، اسی طرح ہاتھ باندھے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 3 رہ جائیں تو 3 مرتبہ کہہ دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سلام پھیرے تو پھر اس کی نماز جنازہ مکمل ہو جائے گی، اتنا ہی ثواب اس کو مل جائے گا جتنا اور نماز جنازہ پڑھنے والے ہیں۔ اور اگر اسی پر سلام پھیر دیا تو پھر اس کی نماز جنازہ نہیں ہوئی، جنازہ میں شریک ہو گیا مگر اس کی وہ جو نماز جنازہ ہے وہ نہیں ہوئی۔ تو یہ مسئلہ جو ہے میں نے آج بھی اسی لیے بیان کیا اور لوگوں کو بھی کہا ہے کہ اس مسئلے کو آگے جن لوگوں کو نہیں پتہ ان تک پہنچائیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں تاکہ نماز جنازے میں شریک ہونے کی وجہ سے ہم اس سعادت سے اور نماز جنازہ کے جو ثواب ہے اس سے محروم نہ ہو جائیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے کہ جو نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ 1 کی رات کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور پھر جو دفن میں بھی شریک ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ 2 کی رات کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کی رات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو جبل احد ہے اس کو دیکھو، یہ جبل احد جتنا 1 کی رات ہے۔ تو اتنا وزن اور اتنی عظیم شے جو ہے ثواب ہم چھوڑ دیتے ہیں اور ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اور دوسرے دفن میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی کام ہو تو پھر جو ورثاء ہیں میت، ورثاء میت، ان کو بتا کے چلا جانا چاہیے تھا کہ میرا یہ کام ہے میں جا رہا ہوں۔ تو اگر دفن میں نہیں شریک ہو سکتا تو ان کو بتانا چاہیے، مسنون ہے، مسنون طریقہ ہے۔ تو یعنی یہ چند ایسے مسائل ہیں کہ جو بنیادی مسائل ہیں اور روزانہ روزمرہ کے ہمارے ساتھ یہ پیش آنے والے مسائل ہیں، تو ان کو سمجھنا بھی چاہیے، اگر نہ پتہ ہو تو علماء سے پوچھنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔